الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. برادران عزیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان فی الجسد مضغہ، انسانی جسم میں، جسموں میں، انسانی کیا سب کے جسموں میں ایک ٹکڑا ہوتا ہے، لوتھڑا ہوتا ہے. ان فی الجسد مضغہ، بے شک جسم میں ایک لوتھڑا ہوتا ہے. اگر وہ لوتھڑا صحیح ہو تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے، اگر وہ خراب ہو تو پورا جسم خراب ہو. پھر فرمایا کہ الا سن لو یہ بات، وہی القلب، تو دل. مضغہ بولتے ہیں لوتھڑے کو، ٹکڑے کو. فرمانے کا مطلب یہ ہے، حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جس میں انسانی میں اللہ تعالیٰ نے جو دل رکھا ہے، یہ دل ایسا رکھا ہے کہ اگر اس کو آپ ظاہری حالت میں دیکھیں، طبی لحاظ سے دیکھیں، تو بہت بڑا مرکزی کردار دے کر دل صحیح چلتا ہے، انسان کا جسم کا نظام صحیح چلتا ہے. خدا نہ خواستہ اگر دل انسان کا خراب ہو جائے یا خدا نہ خواستہ دل کی کوئی تکلیف ہو جائے تو پورا جسم انسان کا بالکل تکلیف میں ہو جاتا ہے، اس کی کارکردگی خراب ہو جاتی ہے. اسی طرح دل کا جو عمل ہے وہ باطنی طور پر بھی ایسا ہی ہے جیسا ظاہری طور پر دل کی عبادت انسان کرتے ہیں. ہم دل کی عبادت کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ہمیں بتاتے ہیں کہ فلانی چیز کھائیں، دل کے لیے مفید ہے، دل اچھا ہوگا آپ کی صحت اچھی. اسی طرح جو باطنی اعمال ہیں دل کے، وہ بھی اتنے اہم ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ان دلوں کی بیماری، جو باطنی بیماریاں، تو وہ باطنی بیماریاں بھی انسان کو اندرونی طور پر، اخلاقی طور پہ، دل کے اعمال کے لحاظ سے وہ بیماریاں بھی انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑا. دل کی بیماریاں کیا ہیں؟ تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، عجب ہے، اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنا ہے دوسروں کے مقابلے میں. بے شمار دلوں کی خرابیاں ہوتی ہیں. وہ بیماریاں بھی ایسی ہیں وہ کہ انسان کو، یہ دنیا کی محبت دلوں میں گھسی ہوئی ہے، آخرت کا خیال دل میں نہیں آتا، موت کا خیال دل میں نہیں آتا، دوسرے انسانوں کی حقارت دل میں ہے، اپنی بڑائی دل کے اندر ہے. تو یہ وہ خرابیاں ہیں جو انسان کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے. حسد ہے. حسد کس کو کہتے ہیں؟ کہ دوسروں کے بارے میں یہ تمنا کرنا، یہ خواہش رکھنا کہ اس کو حاصل شدہ نعمتیں ختم ہو جائیں، مجھ کو مل جائے. یہ حسد ہے. یہ سب دل کے اعمال ہیں. اس لیے
انسان کو فکر اپنی دونوں چیزوں کی کرنی ضروری ہے، ظاہری بیماریوں کی بھی اور باطنی بیماریوں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو متوجہ فرمایا وہ اسی پر فرمایا کہ اپنے دل کی حفاظت کرو، اور مراد یہ تھی کہ جو دل کی باطنی خرابیاں ہوتی ہیں ان کی موجودگی میں انسان کے بعض اوقات بڑے بڑے اعمال ناکارہ ہو جاتے ہیں. قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ روز آخرت میں بندوں کو نامہ اعمال دے دیں گے، اپنا نامہ اعمال پڑھو. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرفۃ القرآن میں روایت لکھی اور حدیث میں بھی آتی کہ نامہ اعمال بندوں کو دیا جائے گا کہ آپ یہ پڑھو آپ نے دنیا میں کیا کیا، اچھا کیا کیا، برا کیا کیا. جب آدمی وہ نامہ اعمال پڑھے گا تو بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ یا اللہ اس میں تو ہمارے بڑے بڑے اعمال غائب ہیں، جو ہم نے نیکی کے بڑے بڑے اعمال کیے تھے وہ اعمال اس کے اندر غائب ہو چکے، وہ کہاں گئے اللہ؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم وہ اعمال تمہارے تھے لیکن وہ اعمال ہم نے مٹا دیے اس لیے کہ تم لوگ غیبت کیا کرتے. آدمی بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کر لیا اور یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں وہ قابل و قبول نہیں ہوا اور ہمارا کوئی گناہ اس نامہ اعمال کو، اس نیکی کو کھا گئے. تو یہ جو باطنی خرابیاں ہیں، یہ جو باطنی اعمال ہیں، انسان کے دل کی جو باطنی اعمال ہوتے ہیں، ان کی اگر اصلاح نہیں ہوتی، ان کی تربیت نہیں ہوتی، یہ بھی انسان کے نامہ اعمال کو اسی طرح صاف کر دیں گے جس طریقے سے کوئی چیز، کوئی پانی کسی چیز کو دھو دیتی. آج ہم لوگ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے. اپنے یہ جو ہمارے دلوں کی کیفیت ہوتی ہے، حدیث شریف میں اسی کو فرمایا کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے، دوسری نیکی تیسری نیکی کو کھینچتی ہے، تیسری نیکی چوتھی نیکی کو کھینچتی ہے. اللہ نے ان کے درمیان مقناطیسی کشش رکھی. ایک بزرگ تھے، ایک صاحب نے اپنا واقعہ سنایا اور مجھے وہ ایک بہت بڑے بزرگ نے صاحب کا یہ واقعہ سنا. فرمانے لگے کہ جن صاحب کا یہ واقعہ تھا وہ نماز کچھ نہیں پڑھتے تھے، بالکل جیسے طبیعت میں آزادی ہوتی ہے اس طرح کی طبیعت تھی. اور ان کا جانا ہوتا تھا ایک بزرگ کے پاس، اور بزرگ کے پاس اس طرح جانا تھا کہ ان کے بزرگ کے گھر میں ان کا ایک دوست رہتا تھا، دوست سے ملنے جاتے. تو وہ صاحب جو نمازیں نہیں پڑھتے تھے اور اپنے دوست سے ملنے جاتے تھے بزرگ کے گھر میں، تو ایک مرتبہ وہ گئے، ان کو سلام کیا تو انہوں نے کوئی پین مانگا تو انہوں نے پین نکال کر بزرگ کو دے دیا اور وہ وہیں بھول گیا. فرمانے لگے جب میں جانے لگا اپنے دوست سے گپ شپ کرنے کے بعد، ہنسی مذاق کرنے کے بعد، تو مجھے یاد آیا کہ حضرت کے کمرے میں تو میرا پین رہ گیا. یہ پین لینے چلے گئے تو ان سے حضرت نے پوچھا پین لے کر کہ پین لینے آئے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بتا نماز پڑھتے ہو؟ تبھی سٹ پٹا گیا. انہوں نے کہا نہیں پڑھا. پوچھا کہ اور پوچھا یہ کرتے ہو کہا کہ نہیں. انہوں نے کوئی نہیں کہا. اب یہ سمجھے مجھے ڈانٹیں گے، انہوں نے کچھ نہیں کہا. پین ان کو واپس کیا، کیا کہنے لگے بیٹا ایک بات کا خیال رکھنا، رات کو جب تم سونے لگو تو بس اللہ سے معافی مانگ کے سویا کرو کہ یا اللہ میں نے دن میں نماز پڑھی نہیں، یہ گناہ کیے، فرض نماز ہے یہ میں نے چھوڑ دی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، بس یہ کر کے سونا. یہ نہیں کہا کہ نمازیں لوٹا کے سونا، نہ یہ کہا کہ قضا نماز ہے تم نے اتنا بڑا گناہ کیا ڈانٹا ڈپٹا، کچھ نہیں کہا. کہا کہ بس سونے سے پہلے معافی مانگ لیا کرو کہ یا اللہ میرے سے نمازیں چھوٹ گئی اور فلانے گناہ ہو گئے، دن بھر کے گناہوں کی میں معافی مانگ. وہ کہنے لگے کہ چلو یہ کام تو بڑا آسان ہے، سارا دن آزادی سے گزاریں گے اور رات کو بس معافی مانگ لیں گے. وہ جا کر انہوں نے عمل شروع کیا، روزانہ معافی مانگ کے سو جاتا. وہ بات ہے نا کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے، مقناطیسی کشش اللہ نے رکھی ہے. تو
ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ کب تک یہ معافیا مانگتا رہے گا بھائی کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، میں نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، تو نماز پڑھ دو لو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے شروع میں 1-2 فرض نمازیں شروع کی سنتوں کے بغیر، 1-2 فرض نمازیں شروع کرتے کرتے پر تمام فرائض کو پڑھا، 5 فرض پڑھتے تو سنتیں، اس کے بعد سنتوں پر آئے اور فرماتے تھے کہ آج اتنے سال ہو گئے الحمدللہ تہجد گزار انسان، آج الحمدللہ تہجد گزار انسان۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کشش رکھی نیکیوں میں، کوئی آدمی اگر نماز نہ پڑھے نا، آپ اس کو اتنا کہہ دو کہ فرض نماز پڑھ لیا، فرض پڑھ، ٹھیک ہے سنت موقتہ ضروری ہے، چھوڑنا گناہ ہے، لیکن فرض بہت بڑا گناہ، وہ فرض ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا من ترک الادب فقد عوقب بحرمان النفل ومن ترک النفل فقد عوقب بحرمان السنة ومن ترک السنة فقد عوقب بحرمان الفرائض، کہ کوئی انسان اگر کسی کا ادب کرنا چھوڑتا اس کو سزا ملتی ہے نوافل کے چھوڑنے سے، کوئی نوافل چھوڑتا ہے اس کو سزا ملتی ہے سنتوں کے چھوڑنے سے، کوئی سنتوں کو چھوڑنے کا عادی بن جائے وہ فرائض کو چھوڑنے کا عادی بن جاتا ہے۔ یہ گناہوں میں بھی یہی کشش ہے۔ آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکامات کیوں بیان فرمائے؟ اس لیے کہ زنا کا دروازہ روکنا، بے حیائی کا دروازہ روکنا۔ تو پابندیاں کہاں سے لگائیں؟ شروع سے پابندیاں لگائیں کہ ان اسباب کی طرف ہی مت جاؤ جو اسباب انسان کو بے حیائیوں کی طرف، نامحرموں کے ساتھ اختلاط، بے پردگیاں، پرانے کاموں سے بچو۔ پورے سورہ نور اس کے اوپر نازل ہو رہی ہے، مقامات کے اوپر آپ اندازہ تو لگائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرض لازم کیے بالغ انسان کے اوپر، لیکن بچوں کو کہا کہ 7 سال کی عمر سے بچوں کو نماز کا کہنا شروع کرو، لانا شروع کر دو مسجد میں، کھیلنے دو ان کو، کھیلنے دو، پیچھے کھیلتے نہ کھیلتے ہیں۔ وہی بچے پکے نمازی بنتے ہیں جو کبھی مسجد میں آ کر کھیلا کرتے۔ 7 سے لے کر 10 سال تک فرمایا کہ بس پڑھو اور کچھ نہ کرو، نہ ڈانٹنا نہ ڈپٹنا نہ کچھ نہ کچھ، آ جائے مسجد میں کھیلتا ہے کھیل لے، کچھ کو مت کہو، شور کرتے ٹوک دے بیٹا شور نہیں کرو، آرام سے، ٹھیک ہے۔ 10 سال کی عمر میں فرمایا کہ اب ذرا سختی کرو، نمازیں فرض ہوں گی بالغ ہونے کے اوپر، لیکن پابندی کہاں سے چل رہی ہے؟ پیچھے سے۔ اسی طرح انسان بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے جب انسان کے دل کے اندر معاصیوں کی کثرت ہوتی ہے، گناہوں کی کثرت ہوتی ہے۔ وہ ایک گناہ کہنے کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ ایک گناہ اپنے ساتھ شاخ در شاخ پتہ نہیں کتنے گناہوں کو لے کر آتا۔ اور حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک عمل کے اندر کتنے رد عمل رکھے، کتنا رد عمل ہے، ہر ایکشن کے اندر کتنے سارے ری ایکشن اللہ تعالیٰ نے رکھے۔ آپ شروع میں رک جاؤ گے، آگے کے بہت سارے گناہوں سے رک جاؤ گے۔ مثلا بعض چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ حدیث شریف نے فرمایا کہ جس معاشرے میں موسیقی کی کثرت ہوتی ہے وہ معاشرے کے اندر نفاق، اس سے نفاق پھیلتا، اس سے منافقت اس طرح پھیلتی ہے جس طرح پانی سے سبزہ ہوتا ہے۔ اب آدمی سوچے کہاں موسیقی کہاں منافقت، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا تو دیکھ لو معاشرے میں ہر طرف موسیقی بچنا ہی ممکن نہیں۔ آپ ٹیلی فون کال بھی کسی سے ملو تو ہولڈ بھی کرے گا تو آپ کو موسیقی میں ڈال دیں۔ اور آج آپ معاشرے کی منافقت کا حال آپ دیکھ لیں کہ ہر انسان دوسرے انسان سے خوف زدہ کہ پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر فرمایا کہ جس معاشرے میں موسیقی کی کثرت ہوتی ہے اس معاشرے کے اندر زنا اور شراب کی کثرت ہوتی ہے۔ دیکھ لیجیے جہاں موسیقی کی محفل ہوگی، جہاں کنسرٹ ہوں گے، وہاں یہ 2 خرابیاں آپ کو لازم ملزوم سے نظر آ رہی ہیں۔ جہاں شراب نوشی ہوگی وہاں یہ بے حیائی کے کام بھی ہوں گے۔ پتہ چلا کہ ہر گناہ در حقیقت اپنے اندر پتہ نہیں کتنے مقصدیں رکھتا ہے، کتنے مفاسد رکھتا ہے۔ اسی طرح ہر نیکی پتہ نہیں کتنے اپنے اندر فائدے رکھتی ہے۔
اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دلوں کی حفاظت کرو، اپنے دلوں کو گناہوں سے پاک کرو، اپنے دلوں کو معصیتوں سے پاک کرو۔ یہ اس لیے فرمایا کہ کہنے کو ایک گناہ نہیں ہوتا، وہ ایک گناہ پیچھے 10 گناہوں کو رکھتا۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ اس طرح ہم اپنے دلوں کو پاک کریں۔ تو دیکھیے جس طرح انسان اپنے دل کی حفاظت کرتا ہے، آپ ڈاکٹروں کو دکھاتے ہیں کہ جی میرا چیک اپ کر لیں، اتنا عرصہ ہو گیا میں نے اپنے آپ کو نہیں دکھایا، ڈاکٹر بتاتا ہے کہ جی آپ کی دل کی صورتحال ایسی ہے، آپ کوئی بیماری اگر نہ ہو لیکن وقت کے ساتھ ساتھ طرح طرح کے مسائل پیش آ جاتے ہیں، آپ یہ کھائیں یہ نہ کھائیں، آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں، یہ آپ کے دل کے لیے نقصان دہ۔ تو آدمی اگر پہلے سے ڈاکٹر کو دکھاتا ہے تو ایک بڑی خرابی سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے باطنی طور پر دلوں کی خرابیوں سے بچنے کے لیے اہل اللہ پیدا فرمایا، اللہ والے پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے طریقے بیان فرمائے کہ آپ دل کی خرابیوں سے کس طرح بچو گے، باطنی خرابیوں سے۔ ایک جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثروا ذکر حاضر اللذات الموت، تم لوگ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ انسان دنیا کی چیزوں کی طرف جب بڑھتا ہے، ایسے دنیا کی چیزوں کی طرف بڑھنا جو انسانوں کو گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں، معصیتوں میں مبتلا کرتے ہیں، یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان معصیتوں اور گناہوں کی دلدل میں اترنا شروع ہوتا ہے، جب انسان آخرت کو بھول جاتا ہے، اپنی قبر کو بھول جاتا ہے، تو آدمی گناہوں کے اندر پھر گھستا چلا جاتا ہے۔ جب انسان موت کو یاد رکھتا ہے تو آدمی پھر سوچتا ہے کہ یار میں کر کیوں نہ ہوں یہ بات، اتنی دولت جمع کر لی، آدمی سوچے تو صحیح کروں گا کیا، میرے لیے کافی، میری بیوی کے لیے کافی، میرے بچوں کے لیے کافی، اور جو گھر میں لوگ ان کے لیے کافی، آگے تو کیا سوچا۔ یہ شیطان کے بہکاوے ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قبرستان جایا کرو، اور یہ دعا بھی عجیب دعا ہے قبرستان میں جانے کی، السلام علیکم یا اہل الارض یا اہل القبور، سلامتی ہو تم پر اے اہل قبور، اے قبر والوں، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری اور تمہاری سب کی مغفرت فرمائے، وانتم سلفنا ونحن بالاثر، تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم تمہارے پیچھے پیچھے، انتم سلفنا ونحن بالاثر، آپ لوگ قبرستان والوں کو خطاب کر کے کہا آپ لوگ ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم آپ کے پیچھے آ رہے ہیں تو سارے ہی آ رہے ہیں، لائن میں تو سبھی لگے ہوئے، وہ الگ بات ہے کسی کو دھیان ہے کسی کو دھیان نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو، کیوں؟ تاکہ موت کا دھیان آئے۔ پھر فرمایا کہ موت کا ذکر کیا کرو، کیونکہ یہ لذتوں کو توڑنے والی ہے، دنیا کی محبت دل سے نکالنے والی ہے۔ اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھو، اللہ والوں سے تعلق پیدا کرو، قرآن پاک پڑھے انسان، قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ تھوڑے تھوڑے وقت سے آخرت کا بیان، آخرت کا بیان، پھر پرانے پہلے کے لوگوں کے ان نافرمانوں کا بیان جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور تباہ و برباد ہو گئے، ان لوگوں کا بیان جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی اور وہ سرخرو ہو گئے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسانوں کے باطنی اعمال کو ٹھیک کرنے والی ہیں۔ جب انسان اللہ کی ذکر پہ بیٹھتا ہے، اللہ والوں کے پاس بیٹھتا ہے، ان لوگوں سے اپنے معاملات رکھتا ہے، تو آدمی کی نظریں ان خرابیوں کی طرف جانی شروع ہو جاتی ہے جو خرابی ہماری اور آپ کی ہے۔ ہر انسان میں خرابی ہے، کون معصوم تو اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو یہ تو چیزیں ہمیں ٹھیک کرنے سے ہوں گی۔ اصل چیز اپنے دل کی اصلاح ہے، اور یہ ہوتی ہے اسی لیے دیکھیے جو حلقے ہوتے ہیں، میں اپنے ساتھیوں کو بار بار پہلے بھی یہ بات عرض کی بیان جمعہ میں کہ اپنے اوپر لازم کیجیے ہفتے میں ایک اجتماع میں، کوئی ایک اجتماع اس میں ضرور شریک ہو، 10 کے اندر آپ مدنی مسجد جائیں، تبلیغی حلقے میں، سبحان اللہ، آپ کسی درس قرآن میں بیٹھیں، آپ کسی درس حدیث میں بیٹھیں، کسی بزرگ کی مجلس میں آپ بیٹھیں، اس ایک مجلس سے انسان کو جو باتیں سننے کو ملتی ہے وہ بعض اوقات ایک چیز انسان کے لیے کایا پلٹ ہو جاتی ہے۔ اب آپ کوئی کہہ گے کہ ہمیں ملتا نہیں، ہم ڈھونڈتے نہیں ہیں تو بہت ہر شہر میں ہوتے ہیں، ہمیں ڈھونڈتے نہیں،
सरसरी मालूमात करते हैं। खुद भी जाएं, अपने घर वालों अपने बच्चों को भी लेकर जाएं, ताकि बच्चों के मिजाज व मजाक के ऊपर असर पड़े। ये मतलब है हदीस शरीफ में जो मैंने आपके सामने अर्ज किया। इसीलिए हमारे देखिए जितने हमारे सिलसिले के बुजुर्गान दीन हैं, हमारे सिलसिले के जितने बुजुर्गान दीन हैं, उनके बड़े जब तक मौजूद रहे, वो खुद कितने बड़े बुजुर्ग क्यों ना हो, खुद कितने बड़े आलिम क्यों ना हो, लेकिन अपने किसी न किसी बुजुर्ग के पास बैठते जरूर बैठते। और ये इंसान के लिए जरूरी है, ये चीजें इंसान को सीधे रास्ते पर रखती है। आज हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है? ये नहीं कि मुसलमान नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुसलमान घरानों में पैदा फरमाया। दिल कोई बात होती है तो दिल को सुनने को भी मिलती है, असर भी होती है, लेकिन चूंकि एक तवील अरसे के बाद बैठना होता है तो वो कैफियत बन नहीं पाती, वो सूरत हाल आती नहीं है। नतीजा ये होता है कि दुनिया में इन्हिमाक बढ़ता है। दुनिया में इन्हिमाक बढ़ना कोई गुनाह की बात भी नहीं है अगर जायज तरीके से हो, लेकिन इस तरह बढ़े जैसे हमारे अकाबिरीन का था। बड़े बड़े सहाबा कराम थे, ताजिर भी थे, बड़े बड़े औलिया कराम थे, ताजिर भी थे। अल्लाह ने उनको दुनियावी एतबार से भी नवाजा, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको दीन में भी बहुत कुछ दिया। तो जब इंसान इन चीजों की तरफ फिक्र करता है, अपने बातिनी अमाल की तरफ जाता है, अपने दिल की इस्लाह की तरफ जाता है, तो आदमी के ऊपर वो एक कैफियत तारी होती है जो आखिरत की फिक्र वाली है। ये जब हम नमाजें पढ़ते हैं, अल्लाह ताला दिलों के ज़म को दूर फरमाते हैं। जब हम दुआएं मांगते हैं, अल्लाह ताला दिलों गुनाहों को माफ फरमाते हैं, तो इंसान के दिल के अंदर ख्यालात भी अच्छे पैदा होते हैं। आदमी जब तिलावत करता है तो तिलावत से उसकी बरकतें, उसकी बरकतों से दिल के अंदर एक नूरानियत पैदा होती है। आदमी जिक्रुल्लाह में मशगूल होता है, दिल में नूरानियत और रूहानियत पैदा होती है। ये चीजें इंसान को गुनाहों से बचाने वाली है। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।